نماز کی اہمیت ہے تو ساری نمازیں جو اللہ نے فرض کی ہیں وہ ساری اہم ہیں، لیکن عصر کے وقت کی جو نماز ہے، عصر کی نماز، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کبھی نماز قضا ہوئی ہے تو ان میں ایک نماز عصر کی بھی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قائموا للصلاۃ للصلاۃ الوسطیٰ، اس کو درمیانی نماز کہا گیا ہے۔ عصر کی نماز کے قضا ہونے پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کفار کو بد دعا دی اور یوں فرمایا کہ اللہ ان کو غرق کرے جن کی وجہ سے آج ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، جن کی وجہ سے آج ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو عصر کی نماز کی اہمیت، والعصر، عصر کی قسم، عصر کی قسم، سارے لوگ بڑے خسارے میں ہیں، تو ساری نمازوں کو اہتمام سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ عصر کی نماز کو بھی بڑے اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ ایک نماز پڑھنی ہوتی ہے اور ایک اہتمام نماز ہوتا ہے۔ اہتمام نماز کا مطلب یہ ہے کہ ظہر پڑھی ہے تو عصر کا غم لگا رہے کہ عصر کیسے پڑھی جائے گی اور عصر کہاں پڑھنی ہے، اور اس میں دیر سویر نہ ہو جائے، یہ فکر لگی رہے آدمی کو، تو یہ اس کو اہتمام کہتے ہیں۔ اور عصر کے بعد مغرب کا غم، مغرب سے عشاء کا، فجر کا۔ بعض لوگوں کو تہجد کی نماز کے ضائع ہونے کا افسوس ہوتا ہے اور پڑھ نہیں سکتے، سوچتے رہتے ہیں یار میں اگر تہجد پڑھتا تو بہت اچھا ہوتا، تہجد پڑھ لیتا تو اچھا ہوتا، اس پہ افسوس بھی کرتے ہیں۔ اگر وہ عشاء کو جماعت سے پڑھ لیں اور فجر جماعت سے پڑھ لیں، یہ جو درمیانی رات ہے یہ ساری کی ساری جیسے قیام کا ثواب ہے، ساری رات قیام کا ثواب ہے یہ۔ تو ہمارے ہاں آج کل بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ناسمجھی کی بنیاد پر بھی، اور شیطان جو ہے اس کو بڑھا کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، یعنی جیسے کوئی بدعات ہو نا، بدعات بڑی خوشنما ہوتی ہیں، اس میں آدمی کا دل بعض کا زیادہ لگتا ہے، زیادہ دل لگتا ہے اور آدمی اس میں زیادہ کیف محسوس کرتا ہے۔ اب شیطان کی چال یہ ہے کہ اس کو اس کام میں لگاؤ اور اصل سے اس کی نگاہ اٹھاؤ، اصل سے نگاہ اٹھاؤ۔ اب اصل کیا ہے؟ اصل فرائض ہیں، اصل واجبات ہیں، اصل سنتیں ہیں۔ اب آپ کی نگاہ اگر اصل پر ہے نا، اور باقی چیزیں اگر آپ کو نصیب نہیں بھی تو یہ قابل مواخذہ نہیں ہے، قابل مواخذہ چیزیں نہیں ہیں۔ خاص کر کے آج کل عورتوں کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ ہے، نوافل بہت پڑھیں گی، نوافل پڑھ لیں گی، روزے بھی نفلی بہت رکھ لیں گی۔ اب فرائض اور حدود کی طرف اگر اشارہ کیا جائے تو اس پہ نہیں چلنا مشکل ہوتا ان کے لیے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے ہمیشہ کے لیے کہ فرائض کی تلافیاں حرام سے نہیں ہو سکتی، مستحب سے نہیں ہو سکتی، نفل سے نہیں ہو سکتی۔ تو ہم فرائض کی تلافی ایسی چیزوں سے کرتے ہیں جس سے تلافی ہو نہیں سکتی۔ کئی لوگ حرام کماتے ہیں، حرام جمع کرتے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم حج عمرہ کریں۔ اب حج عمرہ کرنے سے حرام کی تلافی نہیں ہوگی۔ اب نہ اس کی زکوٰۃ ہے، نہ اس کا صدقہ ہے، نہ صدقہ قبول ہے نہ زکوٰۃ قبول ہے، کیونکہ اصل کو دیکھنا ہے پہلے کہ اصل کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے فرائض کے ہے نا نمازیں، فرض نماز کو جو اہمیت اللہ نے دی ہے وہ نفل کو نہیں دی۔ نفل تو ایسا ہے جیسے بس آپ یہ سمجھیں کہ اس سے ایک برکت حاصل کر رہے ہیں اور ایک الگ سے فضیلت حاصل کر رہے ہیں، اس سے زیادہ نفل کی حیثیت کوئی بھی نہیں۔
اور اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں اور فرض کو آپ کو اہتمام حاصل ہے تو آپ کو بہت بڑی دولت نصیب ہے. آپ کو حرام حلال کی تمیز ہے، یہ بہت بڑی دولت نصیب ہے، بہت بڑی دولت نصیب ہے. آپ کو وراثت کا خیال ہے، آپ کو حقوق کا خیال ہے، اور صرف خیال کی حد تک ہی نہیں ہے بلکہ آپ اس کی ادائیگی کی کوشش بھی کرتے ہیں. میں نے اس موضوع پہ ایک جگہ بیان کیا، ایک آدمی ٹھیکیدار تھے، اس نے چھوٹے ٹھیکیداروں کا 83 لاکھ روپے کھایا ہوا تھا. 83 لاکھ، اور بڑے پیسے کھائے. طاقتور آدمی تھا، بول نہیں سکتا تھا کوئی بھی اس کے آگے. تو حج عمرے بہت کرتا تھا. اللہ کی شان دیکھیں جی، کہیں اس کو بیان اس کے دل پہ لگ گیا. 5 سال کے بعد اس نے مجھے کہا، 4-5 سال بعد اس نے کہا جی آپ نے کہا تھا ادائیگی کی نیت کر لیں اور تھوڑے تھوڑے ادا کریں. تو میں نے 5 سالوں میں اپنا 83 لاکھ روپے ادا کر دیا ہے، اور مجھے اس بات کا بالکل پتہ نہیں چلا کہ وہ پیسے میں نے کیسے ادا کیے. مجھ پہ بوجھ بھی نہیں پڑا، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی. نیت کر لی تھی، اور جب نیت کر لی تو اللہ نے اسباب پیدا کرنا شروع کر دیے، اسباب اور حالات بنانا شروع کر دیے. تو ایک تو فرائض کے اندر کوتاہی نوافل سے نہ کریں، مستحب سے نہ کریں، اس کی نیت کر لیں یا اللہ مجھ سے اگر یہ فرض چھوٹ رہا ہے. اچھا یہ بات ذہن میں رہے، فرائض کا جو چھوٹنا ہے نا، فرائض کا، یہ بڑی ناراضگی پر اس کو محمول کریں. اچھا بڑی ناراضگی پر، کیونکہ جو انسان کی دین پر اور فرائض پر جو آزمائش آتی ہے نا، یعنی یہ امتحان ایسے نہیں آتا، یہ امتحان ایسے نہیں آتا. بعض بزرگوں نے لکھا کہ ساری دنیا لٹ جائے نا، ساری دنیا لٹ جائے اور اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے، یہ اتنی بڑی پریشانی آزمائش نہیں ہے بے اعتبار انجام آخرت کہ جتنا ایک فرض نماز چھوٹ جائے. جیسے آپ کہے جی کتنی نمازیں پڑھتے جی، کئی لوگ آگے سانس کے کہتے جی بس 3، کوئی کہتے 4، کوئی کہتے 5، کوئی کہتے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، اور اس پر ہنستے بھی ہیں آگے سے، یعنی کہ جیسے کوئی بہت بڑا اچھا کام کیا ہے. تو ساری نمازوں کی اہمیت اپنی جگہ پر. عصر کی نماز، اللہ اکبر، عصر کی نماز، اور پھر اسی طریقے سے عشاء اور فجر، عشاء اور فجر، عشاء اور فجر کی جو نمازیں ہیں، یعنی ان کا اہتمام جماعت سے یہ فائدہ ہوگا کہ گویا آپ ساری رات نماز پڑھتے رہے. جس کو مدینہ کا گورنر بنایا تھا، غالباً ان کا نام تھا سلمان نام تھا، اور وہ مدینہ کے گورنر تھے سیدنا عمر کے دور میں. بہت نوجوانی کی عمر تھی، 22، 25، 30، 26 سال عمر تھی. تو ایک دن وہ فجر کی نماز میں نہیں تھے، فجر کی نماز میں نہیں تھے. تو حاکم مدینہ امیر المومنین سیدنا عمر ان کی خرید پتہ کرنے گئے کہ آج یہ نماز میں نہیں تھے. تو ماں نے کہا کہ وہ ساری رات آج مصلی پہ رہے، عین فجر سے پہلے آنکھ لگ گئی اور سو گئے وہ. اللہ، سیدنا عمر کے یہ الفاظ ہیں، فرمایا مجھے یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ میں عشاء پڑھ کے سو جاؤں اور فجر جماعت سے پڑھوں، یعنی اس کا ثواب زیادہ ہے. تہجد کی اذان ہوتی ہے نا، کل بھی شاید میں نے ساتھی آپ جو شہری میں تھے اگر ان سے میں نے مجلس میں یہ بات کی تھی کہ آپ محسوس کریں کہ جب تک اذانیں نہیں ہوتی، جب تک اذان نہیں ہوتی تو فضا کے تاثرات بڑے عجیب ہوتے ہیں.
ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کا ذکر، استغفار، تلاوت، دعا، پکار کو دل چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کروں، لیکن اذان کے بعد تاثرات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اذان ہوتے ہی ماحول بدل جاتا ہے، بالکل زمین آسمان کا فرق محسوس کرتا ہوں میں۔ یہ سوال مجھ سے عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا، ہمارے حضرت حاجی حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا، اور پوچھا مجھ سے کہ ایسا آپ نے محسوس کیا کبھی؟ میں نے کہا ہم کیا محسوس کر سکتے ہیں، میں نے پوچھا تھا کہ حضرت ایسا کیوں ہوتا ہے پھر؟ اللہ تو حضرت نے فرمایا بات یہ ہے، جب اذان ہو جائے نا، اللہ کا منادی پکار لے، اور وہ یہ کہتا ہے نا کہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز اچھی ہے نیند سے، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ اللہ کے پاس۔ اب یہ شخص جاگ بھی رہا ہے، اب یہ فرض نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ اب اس وقت جو فرض کا وبال نازل ہوتا ہے نا، اس وقت جو فرض چھوٹنے کا وبال نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض حدیث میں اس طرح بھی آیا ہے کہ وہ انسانوں کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایسے ہے نا، چڑیاں بولتی ہیں، پرندے بولتے ہیں، چہچہاتے ہیں، اور مختلف مخلوقات وہ ڈر کے مارے کھڑی ہو جاتی ہے، اور یہ انسان ہے جو غافل ہو جاتا ہے اس وقت۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس وقت فجر کے بعد ایک آدمی کا شعور شامل ہے، ارادہ شامل ہے، شعور شامل ہے، ارادہ شامل ہے، شعور اور ارادے سے اگر اس نے فرض کو ترک کر دیا، ہائے ہائے، مجھے اس وقت ایک بات یاد آئی جو پشتو میں حضرت نے فرمائی تھی، آگے بیڑا چپا شو، آگے بیڑا چپا شو، آگے بیڑا چپا شو، اس کو اردو میں کیسے سمجھاؤں گا؟ بیڑا کس کو کہتے ہیں؟ پشتو زبان میں حضرت نے ایک جگہ بیان فرمایا تھا، اور فرمایا تھا جیسے فرض حکم اللہ کا جان بوجھ کے ترک ہو جائے نا، آگے بیڑا چپا شو، وہ جو بیڑا ہے نا کشتی کا، وہ گویا الٹ گئی دریا میں، اور اس کو کچھ بھی نہیں بچا ابھی، اس کا بیڑا چپا ہو گیا، اس کا بیڑا۔ شاہ جی آپ کو تو سمجھ آئی نا پشتو نا، آپ کی زبان میں بھی ایسے کہتے ہیں، بیڑا چپا شو، یعنی اللہ کا کوئی فرض حکم کسی آدمی نے جان بوجھ کے ترک کر دیا، جان بوجھ کے ترک کر دیا، یعنی اس کا بیڑا چپا ہو گیا، سارا ختم ہو گیا، برباد ہو گیا وہ۔ عرض یہ کر رہا تھا یہ جو عصر کی نماز ہے، قائم للصلاۃ کیسے ہے مولوی فضل صاحب؟ یہ آگے آئے تھا جی، اے اللہ وقوموا للہ قانتین، ایک قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے، قرآن کو بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ساری دکھوں کی دوا ہے اس میں، سارے غموں کا علاج ہے، یہ بہت واضح باتیں اللہ نے کی اس میں، واضح باتیں۔ آپ کہہ رہے تھے میں دعائے خیرات پڑھوں، میں آگے سے جواب لکھ رہا تھا قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ ہاں تو فرائض کا، حدود کا احترام اور اکرام بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب ناراضگی کا سلسلہ شروع ہو جائے نا، ناراضگی کا، خفگی کا، آج دن کو میں نے کوئی صاحب ابھی آئے تھے، ان سے بات کی، وہ بیچارہ پتہ نہیں آپ نے کیا سمجھ رہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ کچھ اور تھا۔ اس کا یہ قرآن اللہ کی امانت ہے نا، بہت بڑی،
بہت بڑی امانت ہے، یہ اللہ کے واضح پیغام ہے، احکام ہے، یہ اگر کسی بندے پر کھل جائے نا، پتہ ہو، اور اس کے بعد بھی لاپرواہی کرے، اس لاپرواہی کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے بے حد ناراضگی آتی ہے۔ پھر جیسے قرآن کا حکم ہے نا نظر بچانے کا، اور کبھی بد نظری ہو جائے نا تو اس کی توبہ میں تاخیر نہ کرو، اچھا بالکل، یعنی اسی وقت استغفار پڑھ کے نادم ہو جاؤ، یعنی یہ بھی اللہ کے فرائض میں سے ہے، اللہ کی حدوں میں سے یہ بھی۔ اور شعور کے ساتھ، ارادے کے ساتھ نا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ اندلس کے بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، ان کا نام تھا حضرت شیخ عبداللہ اندلسی۔ حضرت عبداللہ اندلسی جو تھے نا، چالیس 40,000 مریدین شاگردوں کے ساتھ حج کے سفر پر تھے، کم و بیش کتابوں میں مختلف حوالوں سے لکھا ہوا ہے یہ۔ آتش پرستوں سے کی بستی سے گزر ہو رہا ہے۔ یہ جو کفر ہے نا، کفر، نفرت کفر سے ہے، اچھا، اس فرد و شخص سے نہیں ہے کہ جو نوسط اس کے ساتھ چمٹ گئی ہے نا، تو یہ انا اور تکبر کا جو مرض ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ بڑے بڑے لوگ زندگی کی بازیاں ہار گئے، ساری زندگی کے اعمال اور ریاستیں برباد کر گئے انا کی وجہ سے، علم کے عجب کی وجہ سے۔ عبداللہ اندلسی نے نا آتش پرستوں کو دیکھا، کچھ حقارت پیدا ہو گئی ان کے دل میں، اور اپنی عجب پیدا ہوا اپنے بارے میں کہ میں تو اپنے سینے میں بڑے اسرار رکھتا ہوں، بڑے اللہ کے راز رکھتا ہوں۔ ایک حسین صورت سامنے آئی، نظر کھپ گئی اس پر، ایسی نظر کھپی کہ شیخ دیوانے ہو گئے۔ اس لیے کتنا بڑا نیک ہو جائے نا آدمی، کتنا بڑا نیک بن جائے، نفس کے جو چکر ہے نا، نفس کے چکر، اور مولانا روم تغیہ کا سمجھا کے کہتے ہیں کہ وہ جو اژدہا تھا نا، سانپ جو برف بن گیا تھا، اور جو سپیرا تھا وہ سرے بازار اس کو لے کے کھڑا تھا، اس پہ ٹکٹ لگتے تھے، لوگ سانپ کو دیکھتے تھے اور کھیلتا تھا اس کے ساتھ وہ، لیکن وہ سردی کی وجہ سے اتنا ٹھٹھا ہوا تھا کہ برف بن چکا تھا۔ لیکن جب اس کو گرمی ملی نا، پہلے سپیرے کو کھایا اس نے۔ جب اس جگہ پہ آیا نا تو فرمانے لگے نفس کا اعتبار نہ کرو کبھی بھی، کوئی کتنا بڑا بزرگ بھی بن جائے، انجام کار سے ڈرتا رہے۔ عبداللہ اندلسی کی نظر کھپ گئی، کھپ گئی جی نظر، پھنس گئے فتنے میں، کہنے لگے کہ اس لڑکی سے میری شادی ہونی چاہیے۔ کسی نے کہا حضرت یہ ایک بڑے یہودی سردار کی بیٹی ہے، یہ کدھر دے گا یہ رشتہ آپ کو؟ کہ نہیں آپ بات کریں۔ بات کی، نے کہا ایک شرط پہ دوں گا کہ ہمارے یہودیوں کی جو کیا کہتے ہیں، سنار کہتے ہیں اس کو گلے میں ڈالے، اور یہ میرے سور ہیں فلاں جگہ چر رہے ہیں، تو یہ میرے سور چرائے تو پھر رشتے کی بات ہو سکتی ہے۔ ساتھیوں نے کہا تو شیخ مان گئے کہ ٹھیک ہے۔ باقی جماعت حج کو چلی گئی۔ آئے اللہ تیری ناراضگی اللہ سب کو بچائے اس سے۔ میں نے اپنے حضرت کی خدمت میں ایک بوڑھے بزرگ کو روتے ہوئے دیکھا، اور دونوں بزرگوں کے کٹھے روتے ہوئے دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کی بھروسہ اشنائی دا، ڈر لگدا بے پرواہی دا۔
علم کا تقدس گیا، بزرگی کا تقدس گیا، مریدوں کا حجاب گیا، ایک لڑکی کے پیچھے سب کچھ چلا گیا، اور یہاں تک کہ سور چلانے پہ بھی آمادہ ہو گئے۔ جب قافلہ حج سے واپس آیا نا، اسی جگہ سے گزرا تو کہا اندلس جا کے لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ شیخ کو کہاں چھوڑ کے آئے، چلو پتہ کرتے ہیں کہاں ہیں۔ گئے، داڑھی سے مونچھیں بڑی، مونچھوں سے داڑھی بڑی، وہ یہودیوں کا سنار گلے میں پڑا ہوا ہے، سیٹیاں بجا رہے ہیں اور سور آگے پیچھے چل رہے ہیں ادھر۔ ایک شاگرد نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ حضرت کچھ یاد ہے آپ کو کہ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ یہ اللہ کی حدود کے ساتھ جب جان بوجھ کے کھلواڑ کرے نا تو دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس سے۔ ایک بات آگے سے فرمائی، ہاں قرآن کی ایک آیت یاد ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یضل بہ کثیرا، بہتوں کو اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے ہدایت دی اور بہتوں کو اللہ نے، یہ لوگ روئے اللہ کے سامنے، وہاں پر روئے اللہ کے سامنے، یا اللہ جیسے تو نے ان کو ابھی گمراہ کیا ہے، خدا تو ہدایت دینے پہ قادر ہے، اب ہم اندلس جائیں گے، اندلس جائیں گے تو لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ کہاں چھوڑ کے آئے ان کو؟ کہتے ہیں جی اس دعا اور زاری کی وجہ سے نا بارش شروع ہوئی، جب بارش میں شیخ بھیگے نا، صحیح بھیگ گئے، تو اپنے ساتھیوں کہنے لگے میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں اس وقت؟ انہوں نے کہا حضرت آپ تو فلاں جگہ پر ہیں۔ کہا میں حج کے لیے نہیں گیا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا آپ تو یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہو گیا تھا، بس قدرے ہوش میں آنا شروع ہو گئے، ہوش میں آئے تو کہا مجھے ساتھ لے جاؤ یہاں سے۔ تھوڑا چلے جب اللہ نے راز کھولا کہ یہ آپ کے دین پر جو آپ پر آزمائش آئی، یہ آئی کیوں آئی ہے؟ آئی اس وجہ سے ہے کہ میرا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، اپنی نظر میں حیا پیدا کرو۔ اب آپ نے جب اس کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھا نا، نظر تو معاف ہے پہلی، لیکن اب بالقصد کسی حرام کی طرف ارتکاب کرتے ہیں، آپ بالقصد کرتے ہیں، تو بالقصد کرنے کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کبر کیا، عجب کیا، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، یہ تو میری دی ہوئی چیز ہے، میں آپ کو زمانے کا مقتدا بنا دیا اور ان کو آتش پرست بنا دیا۔ آپ کو میرے سامنے عاجز رہنا چاہیے تھا، یہ بڑائی کرنا، تکبر کرنا، یہ اہل اللہ کی شان نہیں ہے۔ یہ فرمایا اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، پھر واپس اندلس تشریف لائے۔ تو جب حضرت کے وصال کا زمانہ تھا تو فرمایا آپ کے حلقہ مریدین میں 2.5 لاکھ لوگ آیا کرتے تھے، لیکن یہ درمیان میں ان پہ ابتلا کا زمانہ تھا، اس بٹھی سے بھی گزارا ان کو۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ حدود الہیہ جو ہے نا، چاہے نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، حج کی صورت میں ہو، کسی بھی فرض حکم کی صورت میں ہو، یعنی اس کو ہلکا لوکا سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس پر دو رائے رکھنا ٹھیک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے بس، اور اس کی حکمتیں کیا ہیں، ہم اللہ کی حکمتوں کو نہ دیکھیں، ہم امر کے پابند رہیں، بس حکم کا پابند رہے آدمی۔ جب حکم کی تابعداری ہوگی تو اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہوگا، پھر برکات کا نزول ہوگا، اور گھروں کے اندر بھی یہ تبلیغ زیادہ کرنی چاہیے، یعنی اللہ کی حدود کا خیال رکھنا چاہیے،
یعنی حرام سے بچنے کا اہتمام ہو اور حرام سے بچنے کا خوب اہتمام ہو نماز کی صورت پہ. گھر میں منکرات نہ ہوں. بچوں کو بچیوں کو منع کریں یہ رات کو فلمیں نہ دیکھیں، گھروں میں یہ گند ولا نہ دیکھیں. اور جو چیز آدمی گھر میں رکھتا کرتا ہے نا جی وہی اثرات ہوتے ہیں. آپ اگر گھر کمرے کو صاف نہیں رکھیں گے تو کمرے میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ گندہ آتا ہے نا سارا. کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں، مچھر پیدا ہوتے ہیں جی، حشرات الارض پیدا ہوتے ہیں. گندگی پہ تو یہی چیزیں آئیں گی پھر. اور جب کیری ہوگی، پھول ہوں گے، اسے بلبل آئے گی، اس پہ خوشبوئیں آئیں گی اس پہ. یہ آسان چیزیں ہیں سمجھنے والی. تو ایک بے نمازی کی جو نحوست ہے نا گھر کی، وہ حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ 40 گھروں تک اس کا اثر پہنچتا ہے. اور جس گھر میں بے نماز سارے پڑے ہوں، کسی آدمی کو حدود کا خیال نہ ہو، تو ہمارے یہ ذکر و مراقبہ کی مجلسیں اور ہمارے یہ جو معمولات ہیں زندگی کے، یہ سب کے سب اس واسطے ہیں کہ ہمیں شریعت پر اللہ استقامت دے دے. اب صحابہ نے نہ تو لیٹیں بند کی ہیں تو نہ صحابہ نے تسبیحیں پھیری ہیں جی. اب ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں استقامت نصیب ہو جائے، یہ عادت ہماری بن جائے ذکر کی، اور ہمارا تعلق مع اللہ مضبوط سے مضبوط ہو جائے. اور یہ ساری چیزیں اس میں، یہ مجالس، یہ ذکر، مراقبہ، تلاوت، یہ معاون ہے اس کی، یہ اس کی معاونت کریں گی تاکہ اس سے ہماری مناسبت پیدا ہو جائے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی اور سمجھ کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اور جب تک زندگی اللہ نے دی ہوئی ہے اس زندگی کے اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق دے. اور جب رخصتی کا وقت ہو دنیا سے، اللہ ناراضگی میں نہ لے جائے. ہمارے ذمہ اللہ کی کوئی بھی حد باقی ہو، اللہ اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھائے جب تک ہم ان کو ادا نہ کر دیں، وہ حقوق پورے نہ کر دیں، ہم فرائض پورے نہ کر دیں. کیونکہ یہ کھیل تماشے والی بات تو ہے نہیں ہے. پھر وہ لمبا چوڑا سفر ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے آگے گزرے گی. تو زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لے، توبہ کی توفیق بھی مانگ لے. آگے رمضان شریف آ رہا ہے، مجاہدے والے اعمال کر کے اللہ سے ہمیشہ کی صلح کر لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم انک عفو کریم، اللہم انک عفو کریم، اللہم انک عفو کریم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، مشکلات آسان فرما، قرض مرض دور فرما، قلت ذلت سے محفوظ فرما، بری موت سے، برے انجام سے محفوظ فرما، خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما، اپنے خاص بندوں میں شامل فرما. ذکر کی، اعمال کی، تسبیحات کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک. نماز 8 بجے ہے نا؟